اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات ربہم ولا یخشون احدا الا اللہ۔ مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجہ۔ تو قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ارشاد قدرت ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے قدرت کی طرف سے ہم سب کے لیے۔ پیغام الہی پہنچانا ایک غیر معمولی شرف ہے، اور جہاں ایک طرف یہ غیر معمولی شرف ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ضمناً ایک واقعہ ذکر کر دوں، یہ لکھنے کے تعلق نہیں اس کا۔ ہمارے ایک بہت بڑے مرجع آج سے 50-60 برس پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے اور سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور جیسے ایئرپورٹ پر لائنیں بنی ہوتی ہیں وہاں پر بھی بہت سی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی ہے، یہ وکیلوں کی ہے، یا ذاکروں کی ہے، یہ علماء کی ہے، یہ فقہاء کی ہے، یہ مراجع کی ہے، یہ عام افراد کی ہے، یہ ظاہر حسین کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لائنیں بہت تیز جا رہی ہیں اور کچھ کافی سست ہیں۔ ان کو کھڑا کیا گیا تھا مراجع کی لائن میں، کہ بہت سست تھی، چل ہی نہیں رہی تھی۔ جو صاحب کاؤنٹر پر تھے ان کا حساب ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لائن بہت تیز جا رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ سے آئے اور اس لائن میں لگ گئے، تو کاؤنٹر پر بہت تیزی سے پہنچ گئے۔ وہاں پر جو حساب کتاب کرنے والا تھا اس نے کہا آپ کا نام؟ جی میرا یہ نام ہے۔ تو آپ تو مراجع کی لسٹ میں ہیں، یہاں کیسے آ گئے؟ کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ یہ لائن بہت تیز چل رہی ہے اور میری لائن بہت سست ہے۔ میں نے کہا بھائی جلدی فارغ ہو جاؤں گا۔ کہا نہیں، مراجع کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، جو فتویٰ دیا ہے اس کے بارے میں دلیل پیش کرنی، اس فتوے پر جن لوگوں نے عمل کیا ہوگا، جہاں غلطی ہوگی، سب کا حساب ہوگا۔ ڈر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بہت جائزہ لیا اور پھر بہت محتاط ہو گئے۔ تو اس واقعے کو ذکر کرنے کا غرض یہ تھی، اردو میں کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا ہی معاملہ اس کا سخت ہوگا۔ اگر میں کہیں مجلس پڑھنے جاؤں، سامنے 10 آدمی ہوں، کوئی بات میں غلط کہہ جاؤں، تو اگرچہ اس وقت صرف 10 نے سنی، وہ 10 نہ جانے کتنے 10 کو پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں جہاں وہ بات پہنچے گی اور میرے حوالے سے عمل ہوگا، سب کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ اس لیے میں بانی ہوں، اس غلط بات کا میں بانی ہوں۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا آج کل بہت تیز ہو چکا۔ ایک بات میں ابھی غلط کہہ دوں، اگلے چند منٹ کے اندر ساری دنیا پھیل چکی ہوگی۔ ایک بٹن کی ضرورت ہوتی، بہت سے لوگوں نے اس حساب بنا رکھا ہے کہ ایک بٹن دبائیں 150 آدمیوں کو 1500 آدمیوں کو میسج اسی کو چلے۔
تو اس دور میں اور نزاکت ہے، اور نزاکت ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجل فرجہم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، حکم بھی دیا ہے۔ غدیر میں جب مولا کی بدایت کا اعلان ہوا تو اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ تو بات کو پہنچا دینا ایک فرض ہے اور ایک شرف بھی ہے کہ اللہ نے یہ شرف انبیاء کو دیا، مرسلین کو دیا، ہادیان برحق کو دیا، ائمہ طاہرین کو دیا کہ پیغام حق کو پہنچائے۔ اب اس شرف کو حاصل کرنے والے پر ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پر بڑی تعداد میں آتی ہیں اور ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہیں۔ آپ میں بہت ذاکرائیں ہیں اور بہت سی مستقبل کی ذاکرہ ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ پیش نظر رکھیے، ہمارا ماحول کافی بگڑ چکا ہے۔ آپ ایک بگڑے ماحول میں آپ کو کام کرنا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا بچپن تھا، ممبر پر عام طور پر وہ لوگ آتے تھے جن کے ہاں علم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو۔ جب میں جوانی کی حدود میں تھا، نوجوانی کی حدود میں، طالب علم کی زمانے میں، تو تقویٰ کم ہوتا رہا مگر علم باقی رہا۔ اب ممبر پر ہمارے پاکستان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے نہ علم ہے نہ تقویٰ ہے۔ یہ سب کے سب کیسٹ علامہ ہیں۔ کسی بڑے مشہور ذاکر کی کا کیسٹ سنا جس میں جو بات بابا والی نظر آئی اس کو پھیلا دیا۔ کیسٹ اور لفافہ، ان دو نے بہت خراب کیا ہے، بہت خراب کیا۔ اب صرف یہ پیش نظر رہتا ہے کہ کس بات سے یہ پبلک خوش ہو جائے گی تاکہ بانی مجلس کی طرف سے مجھے کچھ اچھا سا مل سکے، اور یہ جب خوش ہوگی تو یہ کیسے جائیں گے اور جگہوں پر، واہ 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 فلاں صاحب اچھا واہ۔ تو اگر یہاں میں نے تھوڑے رقم دی تو اگلی دفعہ اضافہ کروں گا، اس میں اضافہ کروں، چونکہ پیش نظر صرف پبلک کی خوشنودی۔ خدا رسول ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، المیہ ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واجل فرجہم، جو توحید کے سب سے بڑا نمبردار ہے۔ نجم البلاغہ پڑھ کے دیکھ لیں انسان، توحید کے سب سے بڑا نمبردار، ساری زندگی جد و جہد یہی تھے سرکار دو عالم کے ساتھ کہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ ہو، اللہ کو یاد کیا جانا۔ مگر اب انہی کے نام پر ہماری پبلک کو بگاڑا جا رہا۔ پاکستان میں شہر کراچی میں ابھی الحمدللہ اتنی پریشانی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہاں سے ایام اعزاء میں آتے ہیں نمائندے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ بات شروع کی کہ جناب تشہد میں محمد رسول اللہ کے بعد علی بن ابی طالب پڑھا جائے، شروع یہاں سے کیا اور اس کو پہنچائے یہاں تک کہ علی اللہ، علی اللہ، اور اس پر باقاعدہ ورک ہو رہا ہے۔ ملتان کی ایک بہت جامع مسجد میں خواتین میں اس موضوع پر کرسیاں چلیں کہ ایک گروپ تھا نعرے لگا رہا تھا علی اللہ کے، اور دوسرا جو دیندار لوگوں کا تھا منع کر رہا تھا۔ وہ لڑائی کہ الامان الحافظ۔ غور کیجئے، میں ایک دفعہ جا رہا تھا، شاید نواب شاہ جا رہا تھا یا حیدرآباد جا رہا تھا، درمیان میں ایک جگہ پیٹرول پمپ پہ رکا ہوا تھا، تو اسی دوران ایک اور مومن جو کراچی سے گیا ہوا تھا 7، وہ بھی اسی گھر بیٹھا کے آیا، سلام دعا مزاج پرسی ہے، وہ کہنے کہ میں قبلہ میں 7 سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہنے میں پہنچ گیا۔ میں نے کہاں پہنچ گیا؟
ابھی تو آپ جا رہے ہیں کراچی، پہنچ کہاں گئے؟ نہیں میں پہنچ گیا. کہ نہیں، جب انشاءاللہ آپ دنیا سے جائیں گے ہم بہت اہتمام سے آپ کو پہنچائیں گے. کہ نہیں یہ نہیں مطلب میرا ہے. میں کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہنے کہ جناب 7 جا کے مجھے معرفت حاصل ہوئی. میں نے کہا کیا معرفت حاصل ہوئی؟ کہنے اصل تو بس علی ہیں، علی سب کچھ ہے، علی اللہ علی اللہ علی اللہ، چونکہ وہاں دھمال ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا مجھے آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، مجھے ایک دو باتیں بتائیے. میں نے پوچھا کہ جناب ابو طالب کو جانتے ہیں آپ؟ کہا ارے صاحب مولا کے والد ماجد ہیں. اچھا اور جناب فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ ارے مولا کی والدہ ماجدہ ہیں. اچھا اور میں نے پوچھا شہزادی کونین کون ہے؟ کہنے لگا آپ بچوں سے پوچھے جانے سے پہلے سوالات مجھ سے کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں میں پوچھ رہا ہوں ایسے ذرا. کہنے وہ تو مولا کی شریک حیات ہیں. میں نے کہا اور امام حسن امام حسین کون ہیں؟ کہنے ارے ایسی باتیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو بچپن میں ہم لوگ کو یاد دلایا گیا تھا. میں نے نہیں بتا دیجیے. کہنے بیٹے اچھا اور جناب زینب ام کلثوم؟ ارے بیٹیاں ہیں. میں نے کہا 13 رجب کو کوئی جشن مناتے ہیں آپ؟ کہنے ہاں 13 رجب کو جشن مناتے ہیں مولا کے ولادت باسعادت کا. میں نے کہا 21 رمضان المبارک کا ایک جلوس بھی نکالتے ہیں، مجلس بھی کرتے ہیں؟ کہنے ہاں مولا کی شہادت کا دن ہے تو اس کے جلوس بھی ہوتا ہے اور مجلس بھی ہوتی ہے. میں نے کہا پھر آپ ہی کے جوابات کی روشنی میں آپ کا اللہ وہ ہے جس کے ایک باپ تھے ابو طالب، جس کی ایک ماں تھیں جناب فاطمہ بنت اسد، شریک حیات تھیں خاتون جنت، بیٹے تھے حسن حسین، بیٹیاں تھیں زینب ام کلثوم. 13 رجب کو دنیا میں آئے، 21 رمضان کو تشریف لے گئے. اب ان کے بعد آپ کا اللہ کون ہے؟ درود پڑھنے محمد والے واجل فرج. معذرت کی کہنے گئے آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میں نے کہا کاش آپ کی آنکھیں کھلی رہے اور کان بھی کھلے رہیں، سنیں تو یہاں غور بھی کریں. اللہ نے سب سے بڑی نعمت انسان کو عقل دی ہے، جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام واجل فرجہم کہ ارشاد کا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتسم بہ الجنان. عقل وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا بھی جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی عقل سے غور کیجئے کہ جس شخص کا ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک شریک حیات ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ایک دن وہ ہے جس میں دنیا میں آیا، ایک دن وہ جب چلا گیا. وہ اللہ کیسے ہو سکتا آپ کا؟ اللہ تو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. اس بات کو اللہ نے اتنا سخت قرار دیا ہے، اتنا ہولناک قرار دیا کہ ارشاد ہوتا ہے ایک مقامات پر کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر لی. یہ ایسی بات ہے جس پر آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے. یہ جملے موجود ہے قرآن میں کہ ایسی سنگین بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے کہ اللہ کے لیے تجویز کیا جائے. خالق کون و مکان ہے. تو پیغام حق کو پہنچانے کے لیے جو بڑی ذمہ داری ہے جو الحمدللہ آپ لوگ یہاں ادا کر رہی ہے کہ صحیح مطالعہ بھی مستند علماء کی کتابوں کا. ورنہ بعض کتابیں ایسی موجود ہیں جن کے ذریعے صریحی گمراہی پھیلائی جا رہی، جیسے خطبہ البیان، جیسے نہج الاسرار کے بعض خطبے. نہج البلاغہ جو توحید اور دین کے مضبوط ترین مطالب پر مشتمل ہے، اس کے مقابلے پر حیدرآباد دکن سے کسی شخص نے کتاب مرتب کی، اس کا نام رکھا نہج الاسرار. وہاں بھی دستیاب، یہاں بھی دستیاب. اس میں بہت کہ فضائل بھی بہت سارے ہیں لیکن لغوباتیں بھی بہت ہیں. لغوباتیں بہت ہیں کہ میں ہوں جو دریاؤں کو روا کرتا ہوں، میں ہوں جو بارش کا نازل کرتا ہوں، میں ہوں جو
بندوں کو زندگی دیتا ہوں، میں ہوں جو موت دیتا ہوں، میں ہوں جو قبر سے اٹھانے والا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں مولا کریم؟ عقل سے سوچنا چاہیے کہ جو ساری زندگی بندوں کو اللہ کی طرف لے جاتا رہا، کیا وہ خود اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ علی کے کلام کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ باتیں میں آپ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت اہم ذمہ داری ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے۔ مستند علماء کی مستند کتابوں سے پڑھیں اور اسے لاجک کے ساتھ پہنچائیں۔ ارشاد قدرت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کی طرف بلاؤ، کیسے؟ حکمت و دانائی سے، بات وہ ہو جو لاجیکل ہو، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، وجادلہم باللتی ہی احسن، جہاں ضرورت ہو بحث و بحثے کی اس میں بھی انتہائی شائستہ انداز ہو۔ بحث صحیح ہے، مجادلہ کیا جائے گا، مباحثہ کیا جائے گا، توحید کو سمجھانے کے لیے، نبوت کو سمجھانے کے لیے، امامت کو سمجھانے کے لیے، قیامت کو سمجھانے کے لیے بحث کی منزل آ سکتی ہے، کوئی بھی آپ سے بحث کر سکتا ہے، مگر اس بحث میں بھی لازمی ہے کہ باللتی احسن، صرف حسن نہیں، احسن، اچھا انداز نہ ہو بلکہ انتہائی اچھا انداز ہو، تاکہ بات دل میں اترے۔ حضور کا دین کیسے پھیلا؟ حضور جب تلاوت کرتے تھے ایک غیر معمولی انداز ہوتا تھا تلاوت کا، اتنی حسین تلاوت تھی سرکار کی کہ وہ مشرکین جو دن میں پیغمبر کو برا بھلا کہتے تھے، جب رات کو پیغمبر کسی جگہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو یہ سارے مشرکین چھپ کے سنتے تھے، چھپ کے سنتے تھے، اور اس کا قرآن میں تذکرہ بھی موجود ہے کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، رات کو چھپ کے سنتے ہیں۔ تو ایک تو تلاوت میں غیر معمولی کشش تھی، پھر جب کسی انسان کی بہت زیادہ مخالفت ہو تو انسان کو تجسس میں تھا اس کی مخالفت کیوں ہو رہی؟ جب مشرکین بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا، تو لوگ تجسس میں تھا جا کے دیکھے تو یہ کیا کہتا ہے، تو کوئی اسی تجسس میں جب حضور کے پاس آتا تھا تو حضور اس کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، دین کی باتیں سناتے تھے، اخلاق حسن سے پیش آتے تھے، تو جو بدترین دشمن تھا بہترین دوست بن کے اٹھتا تھا۔ اس لیے کہ حضور کی گفتگو اسی میزان پر تھی جو قرآن نے عطا کی، حکمت و دانائی کے ساتھ۔ اور پیغمبر پوچھتے کہ یہ جو تم نے خود بنائے تمہارے خدا کیسے ہو؟ ذہنوں کو جھنجھوڑتے تھے، ذہنوں کو اپیل کرتے تھے کہ تم نے خود بنایا نا، جو اب چیز ہم نے خود بنایا وہ ہماری مخلوق ہوئی، خالق تو نہیں ہوا۔ سجدہ تو خالق کو ہوتا ہے، سجدہ تو خالق کو ہوتا ہے۔ تو یہ پیغمبر نے طریقہ سکھایا کہ بات کرو لاجیکل، منطق کے ساتھ کرو، عقل کی بات ہوگی عقلوں میں داخل ہوگی، عقلوں میں داخل ہوگی۔ تو پہلی بات تو آپ ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیے گا کہ مجھے جو گفتگو کرنی ہے میں اپنی عقل کی میزان پر اسے تولوں پھر بولوں، پہلے خود تول لوں کہ بات مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے۔ پھر کتاب کے مطالعے کے اندر آپ کے پاس بہت مطالب ہیں، غیر معمولی مطالب ہیں۔ 3 کتابوں کا آپ حضرات، ہماری بہنیں بیٹیاں مکمل طور پر اپنے دسترس میں رکھیں۔ یہ 3 کتابیں ہیں جن کی سچائی میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، ایک مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، واجل فرجم کتاب نہج البلاغہ، اور تیسری کتاب امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین کی صحیفہ کاملہ۔ ان 3 کو باترجمہ پڑھ جائیے، باترجمہ پڑھ جائیے۔ ان کے ترجمے کے ساتھ حواشی بھی موجود ہے، اب ان کے ترجمے ہیں، ان کے حواشی بھی موجود ہے، جہاں کچھ مشکل ہوتی ہے وہاں پر مترجم نے حاشیے پر اس کی تشریح بھی کر دی ہے۔
یہ تین تو آپ کی اس کو حرز جاں بنا لیجیے. قرآن با ترجمہ، نہج بلاغہ با ترجمہ، صحیفہ کاملہ با ترجمہ. اسے تو زندگی کا جز بنا لیجیے کہ یہ مجھے لازمن کرنا ہے. زیادہ وقت نہیں لگے گا، اگر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں تو کافی ہے. قرآن کو زندگی کا جز بنائیے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معروف فرمان ہے کہ جو شخص بھی کچھ دیر قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، تلاوت کا لفظ نہیں ہے، غور و فکر کا لفظ ہے، جو شخص بھی قرآن کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے گا، یا تو کسی نیکی میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا کسی برائی سے محفوظ ہو کر اٹھے گا. اور یہ عظیم مطالعے پر مشتمل ہے. قرآن حکیم جیسا کہ سرکار مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطن دقیق. اس قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، باطن بہت گہرا ہے. ظاہر کتنا بارونق ہے؟ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے آپ جتنا پڑھیں شوق بڑھتا ہے. عام دنوں میں انسان تلاوت کم کرتا ہے تو شوق کم رہتا ہے، ماہ مبارک میں تلاوت زیادہ کرتا ہے تو شوق بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر ضمناً ایک بات عرض کروں، اگر آپ کسی جگہ کسی کتاب میں یا آپ کا کوئی عزیز ہو کس کا خط آیا ہوگا، اب تو خط کا دور نہیں رہا، کچھ ملکوں میں ڈاکخانے بند ہو گئے کہ لوگ اب خط کی کتابوں تو کرتے نہیں ہیں، تو فرض کیجئے کہ آپ کو ایک تحریر ملی ایک ورق کی، اس میں ایک جملے کو 4-5 مرتبہ دہرایا گیا، تو آپ کہیں بھئی کیا بات ہے، یہ تو بڑی ناقص سی بات نظر آتی. یہ جملہ اوپر لکھ چکے تھے، پھر اگلے پیراگراف میں لکھ دیا، پھر اگلے پیراگراف میں لکھ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو بھارت کا نقص سمجھا جائے گا. دنیا کی کسی تحریر میں، خط کی مثال میں نے دی تھی کہ جاپان سے کسی کا خط آیا آپ کے پاس، اس میں لکھا تھا آپ کے پڑوس میں فلاں مومنہ رہتی ہیں، ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے. 2-3 سطر کے بعد پھر آپ کے پڑوس میں فلاں مومنہ رہتی ہیں، ان کو سلام پہنچا دیجیے. اگلے پیراگراف میں پھر یہی بات کہ آپ کے پڑوس میں فلاں مومنہ رہتی ہیں، سلام پہنچا دیجیے. واجل فرجم. اگر یہ جملہ 3-4 مرتبہ آپ اس تحریر میں دیکھیں جو ایک ورق کا خط ہوگا، کہ بھئی یہ کیا ہوئی، بھول جاتے ہیں شاید، یہ شاید بھول گئے تھے کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں. جملے میں ایک ورق کی تحریر میں اگر ایک جملے کو 2-3 مرتبہ دہرا دیا گیا ہو تو عبارت کا نقص سمجھا جاتا ہے. مگر کیا کہنا کلام ربانی کا. سورہ مبارکہ رحمان میں ایک جملہ ہے جسے 31 مرتبہ دہرایا گیا، مگر ایسا حسن پیدا ہوا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں الرحمن عروس القرآن. واجل فرجم کہ سورہ رحمان تو اتنا حسین سورہ ہے جیسے عورتوں کے مجمع میں کوئی دلہن بیٹھی. اور یہ حقیقت کہ آپ دنیا دیکھ کے جس ریڈیو اسٹیشن کو کھولیں گے جہاں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس تلاوت سورہ کی سب سے زیادہ تلاوت ملے گی وہ سورہ رحمان ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو بھی اس کے سننے میں لطف آتا ہے. تو ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطن دقیق. اس کا ظاہر بہت بارونق ہے، باطن کتنا دقیق ہے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ نمایاں ہوئی ہیں. کل کا انسان اسے اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا تھا جیسے آج کا انسان سمجھ سکتا ہے. کئی مثالیں ذہن میں، مگر زیادہ مثالیں آپ کو نہیں دوں گا. ایک مثال پیش کروں کہ قرآن کی بات کو 20ویں صدی سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. 13ویں پارے میں آیت ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ.
اگر ہم بنی نوع انسان کے لیے آسمانوں کا ایک دروازہ کھول دیں تو سب اس میں بلند پروازی کرتے نظر آئیں گے. غور کیجیے، جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت زمین میں صحیح راستے نہیں تھے، آسمانوں کہاں تصور ہو سکتا تھا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمانوں کا ایک دروازہ کھول دیں تو یہ سب بلند پروازی کرتے نظر آئیں گے. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے، بڑی توجہ سنیے گا. جب یہ آسمانوں میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا أَوْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. جب فضا میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یا تو ہماری آنکھوں میں نشہ ہے، یہاں پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ بات قرآن نے 1400 برس پہلے کہی ہے کہ جب آسمانوں کا راستہ کھولیں، بنی نوع انسان اس میں جائیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو کہیں گے یا تو ہماری آنکھوں میں نشہ ہے یا جادو کر دیا گیا. اب غور کیجئے، 1951 میں روس کا کمیونسٹ خلا نورد گگارین فضا میں پہلی دفعہ جایا گیا ہے، 1951. اور یہ داستان لندن کے کتب خانے میں اس کی موجود ہے، جہاں ہر سال کے اخبارات موجود ہوتے ہیں. تو روس کا خلا نورد جس کا نام گگارین ہے، لامذہب حکومت کا ہے، خود بھی لامذہب ہے. پہلی مرتبہ جب چاند پر جانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، 1969 میں پہلی دفعہ چاند پر اترنے کی کوشش کامیاب ہوئی ہے. یہ بات ہے 1951 کی، یعنی چاند پر اترنے سے 18 برس پہلے، جب بھی سلسلہ جاری تھا سیٹلائٹ بھیجنے کا. تو یہ پہلا خلا نورد روس کا تھا جو زمین کے ایٹماسفیئر کو توڑ کر فضا میں نکلنے پر کامیاب ہوا. زمین کا ایک ایٹماسفیئر ہے، اس سے نکلنے میں پہلی مرتبہ کامیاب ہوا. جب نکلا اور زمین سے اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں اس کی زبان سے الفاظ یہی نکلے کہ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا ہی یا تو میری آنکھوں میں نشہ ہو یا مجھ پر جادو کر دیا گیا. 1400 برس بعد قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، ایک کافر کی زبان سے بھی وہی الفاظ ادا ہوئے. درود پڑھ لیں محمد علیہ وعجل فرج. اور اس قسم مثالیں بہت ہیں، بہت مثالیں ہیں. ایک جگہ ارشاد ہے اور سوچیے کہ اس وقت کا انسان کیسے سمجھ سکتا تھا اس کو، لیکن آج کا انسان سمجھ سکتا ہے، چونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعجل فرجم. وہ ارشاد جو میں نے غدیر کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کیا، اس کا آخری جملہ یہ بھی ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیں. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ہو سکتا ہے کہ جو بات پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ وہ سمجھے جس تک پہنچائی گئی ہے بات. اس میں نسل نو کی ارتقاء کی منزل کا بھی اشارہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو جو بات سمجھا رہا ہے، مستقبل میں وہ شاگرد اس بات کو اور زیادہ عمدہ طریقے سے سمجھ سکے. تو قرآن نے بنی نوع انسان کے سامنے 1400 برس پہلے جو بات کہی تھی، انسان اس قابل ہوا کہ وہ اس کو سمجھ سکے. 30ویں پارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں، ہے بے کاف، حبق راستے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم اس آسمان کی جس میں راستے ہیں. کل کا انسان نہیں سمجھ سکتا کہ آسمانوں میں راستے کہاں ہو سکتے ہیں. تو اس کے نزدیک تو ایک شامیہ نظر ہے، نیلگو آسمان بس. مگر اس قرآن صامت کی تشریح قرآن ناطق مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اس جملے میں فرمائی جو نہج البلاغہ میں موجود ہے
کہ سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، مجھ سے پوچھ لو قبل سے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو قرآن صامت نے کہا تھا کہ راستے ہیں، قرآن ناطق نے کہا کہ اس راستے کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اور ایک بات اور، پوری کائنات میں مولا کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر کائنات کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم و یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ سارے حجابات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان چاند پہ اتر چکا ہے، مریخ اس کے زد پر ہے، باقی سیارے سب حجاب میں ہیں، زحل حجاب میں ہے، مشتری حجاب میں ہے، عطارد حجاب میں ہے، نیپٹون حجاب میں ہے، پلوٹو حجاب میں ہے، نظام شمسی کے سارے سیارے حجاب میں ہیں، ہمارے نظام شمسی کے علاوہ جتنے نظام شمسی ہیں سب حجاب میں ہیں، ساری کہکشائیں حجاب میں ہیں۔ دنیا کے ہر سائنسداں کے لیے پوری کائنات کی جتنی اشیاء ہیں سب حجاب میں ہیں، مگر جس کے لیے کس کوئی حجاب نہیں ہے وہ میرا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیونکہ آپ کے علاوہ کسی نے کہا کہ لو کو شف الغطا لمزدت تو یقینا، اگر کائنات کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دلچسپ بات بھی سنا دوں، درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ مولا کے پاس کچھ لوگوں کا وفد آیا، کہا یا علی، اللہ تو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہر شے دیکھ رہا ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ ہم لوگ پریشان ہیں، دیکھیں مولا کیا جواب دیتے، کیا کوئی ایسی چیز جو اللہ نہیں دیکھتا؟ اب سب حیرت زدہ ہے، ظاہر ہے کہ جو لاکھوں چیزیں جو ہم نہیں دیکھتے اللہ دیکھ رہا ہے، جسم کے اندر کون سا عضو کیسے کام کر رہا ہے ہم نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے، پہاڑ کے دروں میں کون سی مخلوقات ہیں ہم نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے، سمندر گہرائیوں میں کون کون سی مخلوقات ہیں ہم نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے، خود اپنے جسم کے اعضاء کے اندر اندرونی دنیا میں کیا رہا ہم نہیں دیکھتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ فرمایا ہاں۔ اب تو سخت حیرت ہے، وہ کون سی چیز ہوتی کہ اللہ نہیں دیکھتا؟ مولانا نے ایک اضافہ کر دیا، ایک چیز ہے بندے دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا۔ اب تو جناب سب کی حیرت کی عجیب کیفیت کہ یہ کیسی چیز ہو سکتی، بندے دیکھیں اللہ نہ دیکھیں۔ جب سخت مجمع پریشان ہوا فرمایا وہ خواب ہے، اس لیے کہ خواب کے لیے نیند ضروری ہے، اور اس کی شان یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس کو نیند نہیں آئے گی وہ خواب کیسے دیکھے گا؟ تو امیر المومنین کی زندگی حیرت انگیز زندگی، حیرت انگیز زندگی۔ اسی حوالے سے کہیں یہ جملہ میں پڑھ رہا تھا، آپ کو بھی سنا دوں، لکھا ہوا تھا کہ ہم علی والوں کی شان یہ ہے جب بات جنت کی ہوگی کہیں گے جہاں علی وہاں ہم، جب بات جنت کی ہوگی کہیں گے جہاں علی وہاں ہم، مگر جب بات علی عمل کی ہوگی کہاں علی کہاں، جبکہ سب جانتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کوئی بچہ دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے نہیں آیا، کوئی بھی، معصومین کی بات الگ ہے، کوئی بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ سرٹیفکیٹ لے کے نہیں آتا، نہ جنت کا نہ جہنم کا۔ اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے، اسی کے خاطر انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے، اور انہوں نے ہر زحمت برداشت کی تاکہ لوگوں تک پیغام حق پہنچ جائے۔ اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ
حضرت نوح جو پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، پہلے نبی تو حضرت آدم ہیں، لیکن پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح ہے، چونکہ جناب نوح کے وقت تک ایک اتنی بڑی آبادی ہو چکی تھی جس کو شریعت کے قانون کی ضرورت تھی۔ آدم علیہ السلام تو اکیلے آئے تھے، اکیلے ٹہلتے رہے، بیوی بھی آ گئی تو چلو زندگی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن پہلے صاحب شریعت جناب نوح علیہ السلام، کیونکہ ان کے دور تک ایک اچھی آبادی ہو چکی تھی جس کے لیے قانون کی ضرورت تھی، جس سے پہلی شریعت ان پر نازل ہوئی۔ آپ جانتی ہیں سب، پڑھا ہوا بھی ہے اور سنا بھی ہے، 950 برس مدت تبلیغ ہے، مدت حیات نہیں ہے، مدت حیات ہے تاریخ اور حدیث کے حساب سے 2500 برس، مگر مدت تبلیغ 950 برس۔ اور آپ جانتی ہیں 950 برس میں جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد 80، گویا 10 برس میں بھی ایک آدمی ایمان نہیں لاتا تھا، ورنہ 85-95 تو ہو جاتے نا۔ اس لیے میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آپ جا رہی ہیں ممبر پر انشاءاللہ، کچھ جا رہے ہیں، کچھ جائیں گی، کچھ جاتی رہیں گی، کبھی مایوس نہ ہو کہ میری بات پر عمل نہیں ہو رہا۔ پیش نظر کی حضرت نوح کو بڑی مشکل زندگی انہوں نے گزاری ہے، بڑی مشکل زندگی گزاری۔ کتنی مشکل؟ گھر سے نکلے دنیا پتھر مارے، جو پتھر نہیں مار سکتا وہ نامناسب الفاظ کہتا تھا۔ یہ سب قرآن ہے۔ راستے سے گزر رہے، ادھر سے کوئی شخص آ رہا ہے، اس نے دیکھا اچھا نوح آ رہے ہیں، راستہ بدل دیا اس نے، کہیں سامنا نہ ہو جائے۔ اگر راستہ نہ بدل سکا، کپڑے پر چہرے پر کپڑا ڈال دیا کہ آنکھیں چار نہ ہوں، کوئی بات نہ سننی پڑے۔ جس علاقے میں جاتے تھے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے، شور کرو تاکہ ان کی آواز کوئی نہ سنے۔ ہم لوگ تو ممبر پہ آتے ہیں بہت ہی پرسکون ماحول، احترام کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، مسافہ کرنے والے، محبت سے پیش آنے والے، لیکن اس نبی کے اوپر غور کیجیے۔ جبکہ انبیاء خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت میں حسین، سیرت میں پاکیزہ، کردار میں بلند، گفتار میں خلق عظیم کا نمونہ، یعنی جتنی باتیں کسی کی طرف انسان کو کھینچتی ہیں، کتنا اچھا انسان ہے، چلو اس سے ملیں، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا ذی حسب ہے، کیسی اس کی زندگی ہے۔ اللہ نے سارے اسباب فراہم کر دیے جو اٹریکشن کا سبب بن سکتے ہیں، مگر بنی نوع انسان کی بد نصیبی کہ ایک منطقی اور لاجیکل بات پر بے انتہا اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ کیا کہتے تھے وہ؟ جناب نوح یہی کہتے تھے کہ جن بتوں کو تم نے خود بنایا ہے یہ تمہارے خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ خالق وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا۔ اسی پر جھگڑا تھا، ہر نبی کا اسی پر جھگڑا، حضرت نوح ہو یا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر جھگڑا تھا۔ انتہائی سادہ سی بات ہوتی تھی کہ جو تم نے خود بنایا ہے وہ تمہاری مخلوق ہے، خالق کیسے ہو گیا؟ مگر بنی نوح انسان کی عجیب منطق، جو بت عاجز مطلق ہے اس کو سجدہ کریں گے، جو قادر مطلق ہے اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جو بت کچھ نہیں کر سکتا اس سے سب کچھ مانگیں گے۔ آپ کو تو لوگوں کا تو مشاہدہ نہیں ہوتا، میں تو ہندوستان جاتا رہتا ہوں، دیوالی کے موقع پر ہر سال بت بنتے ہیں، اور بتوں کے الگ الگ انداز ہے، انسانی پیکر بناتے ہیں، کسی کو انتہائی خوبصورت بنا دیا تو وہ سیتا جی ہو جاتی ہیں، کسی کا انسانی پیکر بنا کے کالا پینٹ کر دیا تو وہ کالی مائی ہو جاتی ہیں، کسی کو خوبصورت مرد کی شکل میں بنایا تو وہ رام جی ہو جاتے ہیں، کسی کا انسانی پیکر بنا کے ہاتھی جیسے سونڈ بنا دی تو وہ گنیش جی ہو جاتے ہیں،
کسی کا انسانی پیکر بنا کے ایک دم بھی بنا دے تو وہاں ہنومان جی ہو جاتے ہیں. دیوالی سے پہلے خود بنا رہے ہیں، جیسا چاہا بنائے. کسی کے 2 ہاتھ بنا دیے، کسی کے 4، کسی کے 6، کسی کے زیادہ. جب تک بنا رہے ہیں جیسا چاہیں بنا دیا. جب بنا چکے دیوالی میں مندر پر رکھ دیا. اب جا کر سب حاجتیں اس سے طلب کریں. بیمار ہو جائے شفا دے دو، بے روزگار ہوں روزگار دے دو، بیوی بات نہیں سنتی اس کو ٹھیک کر دو، بچہ نافرمان ہے صحیح کر دو، بارش نہیں ہو رہی ہے بارش برسا دو. عجیب بات ہے، جو کچھ نہیں کر سکتے اس سے سب کچھ مانگتے ہیں، جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے کچھ نہیں مانگتے. یہ ہے بنی نوع انسان کی بے عقلی، جو حضرت نوح کے زمانے سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام فاجل فرج ایک انداز سے جاری رہی اور بعد آج بھی جاری. قصوں پر قصہ یاد آ جاتے ہیں، آپ کے بھی فائدے کا ہوگا. میں مونٹریال گیا عشر محرم کے لیے، تو وہاں میرے میزبان نے کہا کہ یہاں پر ایک پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، یہاں کی یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہیں. پہلے ہندو تھے اب شیعہ، کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا ضرور ملیں. خیر وقت آ گیا، میں گیا. بہت سی باتوں کے بعد میں نے کہا بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہ رودات کیا ہے آپ کی؟ کہنے لگے جب میں ہندوستان میں تھا تو اپنے مذہب سے بیزار تھا. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے کہ ہم لوگ خود بت بناتے ہیں اس کو سجدہ کر، بیزار تھا، مگر میں اپنی بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتا تھا، اس سے ورنہ قتل کر دیا جاتا. لیکن جب میں یہاں آیا، پی ایچ ڈی کرنے یہاں آیا، تو اب میں اس آزاد ماحول میں تھا. میں نے مذہب پر تحقیق کرنا شروع کی. میرے جو ساتھی تھے پروفیسر صاحبان، ان میں ہر مذہب کے لوگ تھے. تو ان میں مجوسی بھی تھے. تو پہلے انہوں نے ایک کتاب لا کے دی. میں نے کہا یہ تو ہمارے ہندو مذہب سے بالکل قریب ہے، ہم لوگ بت بنا کے پوچھتے ہیں، یہ آگ جلا کے پوچھتے ہیں، یہ تو میرے مطلب کا نہیں ہے. پھر کسی نے انجیل دے دی، اس میں کچھ قصے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. میں نے کہا قصوں سے میرے کو تعلق نہیں. پھر ایک یہودی تھا، اس نے توریت لا کے دی. توریت کو میں نے پڑھا، کچھ باتیں اچھی لگیں، مگر ایک جملے نے مجھے پریشان کر دیا، اور یہ تھا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کی سزا ہلکی ہے، اور بنی اسرائیل کے باہر کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کی سزا دگنی. میں نے کہا یہ اللہ کا قانون نہیں ہو سکتا، اللہ کے قانون میں نہیں ہو سکتا. اسی کہ اللہ کے نزدیک سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے بندے. یہ تفریق بتا رہی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. پھر تجسس کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مسلمان نے مجھے قرآن دے دیا. قرآن جو میں نے کھولا تو پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے. میں نے کہا یہ بات ہے. پرساد کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے دل کو لگی کہ یہ واحد کتاب ہے جو یہاں سے شروع کرتی بات کہ اس اللہ کے لیے تعریف ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے، درختوں کی پرورش کر رہا ہے، میووں کی پرورش کر رہا ہے، پھلوں کی پرورش کر رہا ہے، حیوانات کی پرورش کر رہا ہے، انسانوں کی پرورش کر رہا ہے. یہ کتاب اس قابل. پھر جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے دل کی کلی کھلتی گئی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صرف اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، کسی فرد بشر کی نہیں ہو سکتی. پھر میں نے دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ کتاب کس پر نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے حضور کا نام دیا تو میں نے ان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے ان سے پوچھا، اب یہ حصہ آپ کے خاص کام کا ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں آ گئے، مگر آل محمد کے دروازے تک کیسے پہنچے؟ آل محمد کے دروازے کیسے پہنچے؟ کہنے اسی قرآن نے پہنچایا. اچھا قرآن نے پہنچایا کیسے؟ کہنے 2 آیتوں نے پہنچا دیا. ایک سورہ توبہ کی آیت
کیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا یقیناً یہ پیغام بہت برحق ہے کہ انسان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایسے سچے جو گفتار میں سچے، رفتار میں سچے، سیرت میں سچے، کردار میں سچے، زندگی میں سچے، بندگی میں سچے، اللہ کے ساتھ سچے، بندوں کے ساتھ سچے۔ واجل فرجم۔ تو ایک تو سورہ توبہ کی آیت میرے ذہن میں اتر گئی کہ انسان کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب میں نے جستجو کی کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں، تاکہ میں انہی کے فالو کروں۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 نے میری رہنمائی کی، کہ جہاں پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوجود آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوجود، چونکہ عیسائی بحث کر رہے تھے پیغمبر سے عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے پر، پیغمبر فرماتے بھئی جس طرح اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح اس نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ نہ آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی، لیکن وہ لوگ بات نہیں مان رہے تھے۔ تو آخر میں طے ہوا تھا کہ اب ان سے مباہلہ ہوگا، مباہلے میں ہی اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، وہ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، وہ اپنی عورتوں کو لائیں۔ آخری جملہ جو ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، لائیں اپنے لوگوں کو تاکہ جھوٹوں پر لعنت کریں۔ وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ اس آیت نے نشاندہی کی کہ پیغمبر کو ہم دیکھیں کن ہستیوں کو جھوٹوں پر لعنت کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ 9 ہجری کا ہے، 9 ہجری تک مسلمان 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تلاش کرنا تھا کہ پیغمبر جھوٹوں پر لعنت کے لیے کن لوگوں کو لے گئے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کائنات کے سب سے سچے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ کا رسول جھوٹوں پر لعنت کے لیے لے جا رہا۔ اجل فرجوں۔ اور پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہر تاریخ نے، ہر کتاب نے، ہر تفسیر نے مجھے یہی بتایا کہ پیغمبر اپنے ساتھ جھوٹوں پر لعنت کے لیے جن لوگوں کو لے گئے تھے وہ 4 ہستیاں تھیں، علی تھے، فاطمہ تھیں، حسن تھے، حسین تھے۔ تو پنجتن کا قافلہ گیا تھا جھوٹوں پر لعنت کے لیے۔ یقیناً اتنے سچے تھے اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے حقدار تھے۔ تو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نے مجھے کہا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور سورہ آل عمران نے بتایا کہ کائنات کے سب سے سچے وہی ہیں جنہیں اللہ کا رسول جھوٹوں پر لعنت کے لیے لے جا رہا تھا، اور وہ پنجتن پاک کی ذات گرامی تھی۔ واجل فرحم۔ تو قرآن میں سب چیز موجود ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنی زندگی کا جز بنائیں، قرآن کو روزانہ مطالعہ کریں، تھوڑا سا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، حواشی بھی اچھے اچھے دستیاب ہیں ان کو حاصل کریں۔ نہج البلاغہ ترجمہ حواشی کے ساتھ دستیاب ہے، صحیفہ کاملہ ترجمہ حواشی کے ساتھ دستیاب ہے، ان کو اپنی زندگی کا جز بنائیں، جز بنائیں۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، یہ میرا ڈبہ تو ایسی ہے، یا عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہے، اس میں پوری لائبریری موجود ہے، جو کتاب آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گی۔ میں عرفات میں بیٹھا تھا، ایک مسئلہ ہم لوگ کو نہیں مل رہا تھا، کتاب لے کے آ نہیں سکے تھے، تو آقا رہبر معظم آقا خامنئی کے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ باقی جو لوگ تھے وہ سب بیشتر آقا سیستانی کے تھے، ایک آقا خامنئی کا تھا، تو مسئلہ پیش آ گیا، تو کتاب نہیں مل رہی تھی، تو ایک آئے یہ ڈبہ، ان کا بھی نکالتا ہوں،
بٹن دبایا اور مسئلہ سامنے آ گیا. تو یہ آج کل تقریباً سب کے ہاتھ میں ہے. اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی. یہ انسان کے انتخاب پر ہے. آپ کے ہاتھ میں چاقو ہے، سیب کاٹ کے کسی کو کھلائیں یا کسی گلا کاٹ. یہ ڈبہ بھی ایسے ہی ہے. اس میں ہر چیز موجود ہے، لغویات بھی موجود ہیں، تحقیقات بھی موجود ہیں. جب موقع ملے، جب فرصت ملے، اس میں سے کہیں نکال لیں. قرآن مجید مل جائے گا، صحیفہ کاملہ مل جائے گی، نہج البلاغہ مل جائے گا، اچھی اچھی کتابیں مل جائیں گی. مستند علماء کی جب بھی پڑھیں، مستند علماء کی کتاب پڑھیں. اور الحمدللہ وہ کتابیں اردو میں بھی بڑی تعداد میں دستیاب ہیں. عقیدہ دستغیب کی کتابیں بہترین ہیں. اس میں جو انہوں نے واقعات بیان کیے وہ بھی غیر معمولی ہیں، غیر معمولی. عقیدہ دستغیب بہت بڑے عالم، انقلاب کے ستونوں میں سے ان کو قرار دیا جاتا، شہید کر دیے گئے تھے بیچارے، لیکن ان کی کتابیں بہت دستیاب ہیں. قلب سلیم ان کی عجیب و غریب کتاب جو دل کو روشن کرنے والی ہے. قلب سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم ان کی غیر معمولی کتابیں جو دلوں کو روشن کرنے والی. اس کے علاوہ ان کی کتابیں بہت ہیں. کسی بھی کتب خانے میں جائیں گی اور کہیں گے بھی عقیدہ دستغیب کی کتابیں دیجیے. وہ کتابیں اگر آپ اپنے پاس رکھیں، ان میں ہر قسم کی دلچسپ باتیں بھی ہیں، قصے بھی ہیں، داستانیں بھی ہیں جو اچھی لگیں گی لوگوں کو. ان کا آپ مطالعے میں رکھیں، مطالعے رکھیں، ان سے پوائنٹس بنائیں اور مجھے پہنچائیں. جو پیغام آپ پہنچا رہی ہیں غیر معمولی شرف ہے. یہ شرف اللہ نے انبیاء کو دیا، مرسلین کو دیا، ہادیان برحق کو دیا، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. کیا پیغام حق کو پہنچائیں، مگر اس کی ذمہ داری یہ کہ اپنے کو بچائیں، اپنے کو بچائیں. گناہ سے یا لغو بات کرنے سے کسی کا کتنا نقصان ہو الگ بات ہے، میرا سب سے زیادہ نقصان ہو. میں آپ سے ایک غلط بات کروں، یا میں چاہ رہا اگر 300 بچیاں بیٹھی ہیں، یہ 300 کتنوں کو بتائیں گی؟ وہ بات کہاں تک پھیلے گی اور پھر اس ڈبے کے ذریعے کہاں تک پہنچے گی؟ ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری میرے کاندھے پا گئی ایک غلط بات سے. ایک غلط بات میں نے کہہ دی تو دنیا کے نہ جانے کتنے ہزار انسانوں کو میں نے متاثر کر دیا. اچھا یہ تو اچھا چلو جعفر صاحب نے کہے، پکڑے جائیں گے. جس طرح مر جائے وقت کو وہاں سے ہٹا دیے گئے، جناب آپ پیچھے جائیے، آپ کو بڑا حساب ہونا ہے، آپ ویسے نہیں بچیں گے. تو یہ شرف بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے کو بہت بڑا شرف عطا کیا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے وعجل فرجہم شاگردوں میں ایک تھے یونس ابن زبیان. یونس ابن زبیان امام کو اتنے پسند تھے اور ان کی علمی صلاحیت پر امام کو اتنا اعتماد تھا کہ امام فرماتے تھے، اے یونس مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو دین بتاؤ، دین بتاؤ. تو یہ دو باتیں اس سے واضح ہیں کہ دین کی باتیں پہنچانا ایک شرف ہے جس کے امام نے پسند کیا. اور دوسری بات یہ کہ امام کو یونس کی معلومات پر اتنا اعتماد تھا کہ ان کو بیٹھنے کا حکم دیا. تو آپ بھی اگر انشاءاللہ صحیح مطالعے کے ساتھ صحیح باتیں لے کر جائیں گی، اور جیسے قرآن نے کہا لا یخشون احدا الا اللہ، کسی سے مت ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے کہ میں جو کچھ کہوں میرے اللہ کو پسند ہو، میرے رسول کو پسند ہو، مولا کو پسند ہو، حسین ابن علی کو پسند ہو، خاتون محشر کو پسند ہو، ائمہ طاہرین کو پسند ہو. اور سمجھیں کہ ہم پر ایک نگراں موجود ہے، نگراں موجود ہے. بحر الانوار کی جلد نمبر 52 میں سرکار قائم عالم محمد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا یہ جملہ موجود ہے کہ دیکھو میری طرف سے غفلت مت کرنا، اس لیے کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں گا، میں تم سے غافل نہیں ہوں گا. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک دو باتیں سناتا.
ظاہر ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لے لیا میں نے شاید. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. ہیں چلیں. اس عہد غیبت میں امام کی مدد لوگوں کو انفرادی طور پر ملی ہے, اجتماعی طور پہ ملی, بحیثیت فرد بھی ملی ہے اور پورے معاشرے کو بھی ملی. اس کی دو مثالیں, چونکہ بچی نے بتایا کہ 15 منٹ ہے, ایک فرد کی اور ایک معاشرے کی, یہ بات مکمل ہو جائے گی. جناب سید بحر العلوم ہمارے مجتہدین میں ایک غیر معمولی مرتبے کے انسان تھے اور انتہائی مقدس. اتنے مقدس تھے کہ اگر رات کی تاریکی میں وہ جب حرم کے دروازے بند ہو چکے ہوں, مولا کی زیارت کو جانا چاہیں تو دروازے خود بخود کھل جاتے تھے. جہاں پر مولا کا اس وقت روضہ ہے, آج کل تو چھت ڈل گئی ہے, پہلے یہ کھلا ہوا صحن تھا, اور صحن کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے, نیچے بھی اوپر بھی. جن طلباء کو کہیں اور رہائش نہیں ملتی تھی وہ یہاں کے رہتے تھے. ان میں ایک عالم امیر مقام بھی رہتے تھے. آدھی رات تک کچھ مطالعہ کرتے رہے, آدھی رات کے بعد صحن میں نکلے ٹہلنے کے لیے. تو وہ ٹہل رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا ہے صحن میں, چادر اس نے اوڑھ رکھی ہے, اور وہ چلتے چلتے پہنچ گیا زری تک. میں نے کبھی سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دروازے تو سب بند تھے, یہ شخص کہاں سے کہاں چھپا ہوا تھا جو اچانک آ گیا. تو میں نے کہا میں اس سے تعاقب کروں گا. وہ شخص جو چادر میں لپٹا ہوا تھا سیدھے زری تک گیا, کوئی جملہ کہا, وہاں سے اس کو جواب ملا اور وہ واپس چل پڑا. تو میں نے کہا نہیں, میں اس کا تعاقب کروں گا. یہ کون ہے, یہ کہاں چھپا ہوا تھا, کیا وہاں بات کی ہے, کہاں جا رہا ہے, میں دیکھوں. تو میں نے دیکھا کہ وہ چلے, تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا, یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ مسجد کوفہ پہنچ گئے. مسجد کوفہ اور مولا کے حرم میں 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب تو شہر میں متصل ہو گئے, لیکن 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ چلے گئے مسجد کوفہ میں. مسجد کوفہ میں خاص اس جگہ جو مولا کائنات کی ضربت کی جگہ, وہاں پہنچے. بڑی دیر باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آئے. میں پھر ان کے پیچھے پیچھے چلا. میں نے فاصلہ رکھا کہ مجھے دیکھنے نہ پائے, محسوس نہ کرے کوئی تعاقب کر رہا. اب ظاہر ہے کہ پیدل چل رہے تھے ہم لوگ, تو جب نجف میں داخل ہونے والے تھے کہ فضا نورانی ہو گئی, یعنی روشنی پھیل گئی صبح کی. تو میں نے اپنے آپ کو ذرا اور دور کر لیا کہ بالکل محسوس نہ کریں. مگر اتفاقاً مجھے چھینک آ گئی. مجھے چھینک آنا تھا کہ انہوں نے مجھے مڑ کے دیکھا. پوچھا بھئی تم کون ہو, کیوں؟ میں نے کہا جب سے آپ حرم میں داخل ہوئے ہیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. کہ آپ مولا کے روضے پر کیوں گئے تھے, پھر وہاں سے مسجد کوفہ کیوں گئے, وہاں کیا باتیں کی. کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت مرجع اعلیٰ ہوں, میں کوئی بات کسی سے پوچھ نہیں سکتا. جب میں ایک انتہائی سخت علمی مسئلے میں الجھا ہوا تھا تو میں آیا مولا کے پاس, اور مجھے مولا سے کہ مولا اس بات کی وضاحت فرمائی. تو مولا نے فرمایا کہ اس وقت زمانے کا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے, جاؤ اس سے دریافت کرو. چنانچہ میں وہاں گیا اور جتنے سوالات میرے ذہن میں تھے میں پیش کرتا رہا, امام کی طرف سے جواب ملتا رہا. یہ تو ایک انفرادی تھا, ایک اجتماعی بھی. اسی پہ ختم کرا. غور کیجیے, بحرین جس میں اس وقت تقریباً 80% اہل ایمان ہے, باقی غیر ہے. آج سے کوئی 200 برس پہلے وہاں ایک حاکم مسلط ہوا جو متعصب تھا, اور اس کا وزیر اس سے زیادہ متعصب. اتنا متعصب تھا کہ وہ ہم لوگوں کے خلاف مسلسل شرارتیں ایجاد کرتا رہتا تھا.
کہ کیسے ان لوگوں کو ستایا جائے۔ ایک روز وہ وزیر حاکم کے پاس ایک انار لے کر پہنچا، انار لے کر پہنچا، اس انار پر ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف فلا 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 خلفاء رسول اللہ۔ ہاں، اس وزیر نے حاکم سے کہا دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی نے قلم سے لکھا نہیں ہے، چاقو سے کھدائی نہیں ہوئی، دیکھ لیجئے بالکل قدرتی ہے نا۔ ہاں بھئی ہے تو قدرتی، واہ بالکل قدرتی ہے۔ پھر بلائیے ان کے بزرگان کو، ان سے کہیے یا تو یہی قبول کریں جس پھل میں لکھا ہوا اللہ نے لکھ کے بھیجا، یا ملک چھوڑ دیں یا کافر ذمی کے حصے سے رہیں۔ بلائے گئے بزرگان شیعوں کے کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پھل دیا اس نے حاکم نے ہاتھ میں، دیکھیے صحیح ہے یہ، جی قدرتی ہے، یہ قدرتی ہے۔ انسانوں نے کسی قلم سے تو نہیں لکھا، چاقو سے نہیں کھودا، نہیں کچھ نہیں، قدرتی ہے، جی قدرتی۔ کیا جواب ہے آپ کو؟ بہت پریشان ہوئے، کہا اچھا ہمیں 3 دن مہلت دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے 3 دن مہلت ہے۔ سارے شہر میں جتنے بزرگان تھے، عمائدین تھے، سب کو اجتماع کیا گیا۔ طے یہ پایا کہ جا کر صحرا میں امام زمانہ سے فریاد کی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم نہیں جواب دے سکتے۔ پھل پر یہ جو کچھ لکھا ہے قدرتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ چاقو سے لکھا گیا نہ قلم سے لکھا گیا، ہے قدرتی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ زمانے کا امام حجت خدا وہی بتائیں۔ سب کا اجتماع ہوا تو ایک صاحب گئے، اندھیری رات میں فریاد کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ دوسری صاحب گئے، وہ بھی فریاد کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، کوئی جواب نہیں۔ اب تو ہر طرف ایک اضطراب، پریشانی، یا اللہ کیا ہونے والا، اب کیا کریں گے؟ تیسرا دن آ گیا، 3 ہی دن کی مہلت دی تھی۔ آخری دن ایک بزرگ کو جو انتہائی مقدس تھے، چونکہ بہت بزرگ تھے، لوگ ان کو زحمت دینا نہیں چاہتے تھے، مگر ان سے کہا کہ جناب اب 2 مقدس جا چکے ہیں، آپ سب سے بڑے مقدس ہیں اور سب سے بزرگ بھی ہیں، ہم آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتے تھے، مگر اب آپ جائیے۔ وہ صحرا میں گئے، رات میں جتنی دعائیں ان کو یاد تھی سب پڑھتے رہے۔ آدھی رات کو مصلی پر بیٹھے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ مصلی کے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا۔ درود پڑھ لیں محمد آج معجل فرج، آ کر کھڑا ہوا۔ ان کا نام تھا شیخ عیسیٰ۔ اس نے ان کو مخاطب کیا، شیخ عیسیٰ کیوں پریشان ہو؟ تو کیا جملہ کہا انہوں نے، کہنے اگر آپ وہ ہیں جن سے ہماری پریشانی وابستہ ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں تو محبوب کس لیے بتائیں؟ اگر آپ وہی ہیں جن سے ہماری فریاد ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں تو مجھے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے اچھا انار کے معاملے میں پریشان ہو؟ جی انار کے معاملے میں پریشان ہو۔ کہا دیکھو تمہارے خلاف یہ بڑی سازش وزیر نے کی ہے، وزیر نے 2 سانچے بنوائے، ان سانچوں پر الٹی طرف سے یہ حروف لکھے، ایک طرف لا الہ الا محمد رسول اللہ اور دوسری طرف فلا 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 خلفاء اللہ۔ ان سانچوں کو جب یہ انار چھوٹا تھا، اس نے انار کو بیچ میں رکھ کر ان سانچوں کو لپیٹ کر رسی سے باندھ دیا۔ جب انار بڑا ہوا تو خود بخود وہ حروف آ گئے۔ جاؤ کل صبح جانا حاکم کے پاس اور جا کر کہنا کہ ہم اس کا جواب وزیر کے گھر میں دیں گے۔ دیکھیے کچھ محترمہ فرما رہی، درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ تو جناب امام نے فرمایا کہ دیکھو حاکم کے پاس جاؤ اور کہنا کہ میں جواب لائے ہوں مگر وزیر کے گھر میں دوں گا، اور دیکھو وہ وزیر تم سے پہلے جانا چاہے جانے مت دینا۔ اس وزیر کے گھر میں جاؤ، فلاں کمرہ کھلواؤ،
اس میں ایک صندوق رکھا ہوگا, صندوق کھلواؤ. صندوق میں وہ سانچہ رکھا ہوگا, اس سانچے کو نکال کے حاکم کے سامنے پیش کر دینا. اور دیکھو ایک علامت اور تم کو بتا رہے ہیں, حاکم سے کہنا کہ اس انار کو توڑا جائے. جب انار کو توڑا جائے گا تو اس میں سے دانے نہیں نکلیں گے, کچھ خاک نکلے گی جو وزیر کے چہرے پہ پڑ جائے گی. چنانچہ شیخ عیسیٰ پہنچے حاکم کے پاس, جو کچھ امام نے بتایا تھا ویسے کہا کہ ہم جواب لائے ہیں مگر وزیر کے گھر پر دیں گے. وزیر کے گھر پہنچے, صندوق کھلوایا, صندوق میں سے وہی سانچے برآمد ہو گئے. جب سانچے برآمد ہو گئے اور حاکم نے دیکھا کہ واقعی بڑی سازش کی گئی ہے, اور جیسا کہ امام نے فرمایا تھا کہ اس سے کہنا کہ انار کو توڑا جائے, انار کو توڑا تو اس میں خاک اور دھول نکلی اور وزیر کے منہ پر پڑ گئی. درود پڑھ لیں محمد علیہ. تو حاکم نے شیخ عیسیٰ سے پوچھا کہ جناب یہ اتنی تفصیل آپ کو کس نے بتائی؟ یہ چھپی بات تھی, اس نے ذوق کے اندر سانچہ چھپا رکھا تھا, اس کمرے کا تالا بند تھا, صندوق کا تالا بند تھا, یہ بات کس نے بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی بہت بڑے مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کو پکارتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ اپنے امام کا نام بتائیے, تو انہوں نے مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالی یہ دو باتیں ہیں, مگر اس میں سلام اس طرح تو دعائیں نہ کریں کیونکہ ہماری دعائیں تو خدا پہلے ہی جانتا ہے, تو خدا عطا کرے. نہیں, دعا مانگنا خود بڑی عبادت ہے. دعا مانگنا بہت بڑی عبادت ہے, اور قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ہم ان کو سخت سزا دیں گے. ایک آیت آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ کو تمہاری پرواہ بھی نہ رہے. اور اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرماتے امام کے الدعاء مخ العبادہ, دعا جو عبادت کا مغز ہے. ظاہر نماز بھی کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, پڑھنے والے میرے رہنمائی فرمانا. ابھی دوسرا سوال جو بچی نے یا بہن نے کیا ہے, یہ خامخواہ کی پخ لوگوں نے نکالی ہے کہ ولادت باسادہ مت کہو, ظہور کہو. یہ خامخواہ کی پخ ہے, نہ سمجھنے کی بنا پر. یہ شک, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ عالم انوار میں تھے حضرت آدم سے پہلے. یہ حدیث موجود ہے, کنت انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یخلق آدم. خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے میں اور علی ایک نور کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں تھے. تو نور کی شکل میں یقینی طور پر یہ لوگ تھے, مگر جو دنیا میں آئے ہیں ظاہر ہے کس طرح آئے ہیں, پیغمبر آئے ہیں عبداللہ آمینہ کے ذریعے سے آئے ہیں, مولا آئے ہیں جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ذریعے آئے ہیں, حسن حسین آئے ہیں مولا اور شہزادی کونین کی بنا پر آئے ہیں. تو دنیا میں آنے کا وہی طریقہ ہے جو حضرت آدم سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے. شادیاں اسی لیے ہوئیں, پیغمبر کی شادی خدیجہ سے ہوئی یا نہیں ہوئی, مولا کی شادی جناب فاطمہ سے ہوئی یا نہیں ہوئی, امام حسین کی شادی جناب شہبان سے ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ دنیا میں آمد کا سلسلہ یہی رہا ہے. اور یہ جو خامخواہ لفظ ولادت پر غور کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ ولادت نہ ہو تو والد کیسے کہیں گے. ولادتی کے حساب سے والد ہے, ولادتی کے اعتبار سے والد ہے. یہ بچہ, اس بچے کی ولادت ہوئی تو کون والد ہے؟ ابو طالب والد ہیں. کون والدہ ہے؟ فاطمہ بنت اسد والدہ ہے. تو یہ خامخواہ کی ایک جاہلانہ بحث ہے کہ وہ ولادت بھی ہے, ظہور بھی ہے. ظاہر ہے کہ وہ نور جو چلا آ رہا تھا حضرت آدم سے وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوا تو ظہور ہے. اور چونکہ ان کے والد ایک والدہ ہیں اس سے مولود ہیں. درود پڑھ لیں محمد وارم. آخری بات, جو آپ اپنے شرف کو سمجھیں. تھوڑا اس میں مصائب کا پہلو ہے, لیکن مصائب نہیں پڑھنا ہے, لیکن آپ بات کو سمجھیں. یزید نے پوری کوشش کی تھی
کہ خاندان رسالت کے جو اہم ترین افراد ہیں ان کو شہید کر دیں، ان کے چاہنے والوں کو شہید کر دیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے روئے زمین پر ان کی مثال نہیں تھی، سب کو شہید کر، عورتوں کو قیدی کر کے بستی بستی لے جائیں تاکہ ہر علاقے میں پتہ چل جائے کہ حاکم کتنی طاقت رکھتا ہے، اور لوگ پھر آل محمد سے وابستگی میں ڈریں۔ یہ اس کا منصوبہ تھا، مگر اسی منصوبے نے اس کو پورے طور پر ناکام کر دیا۔ ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جن کے بارے میں نے اکثر مجلسوں میں بات عرض کی ہے کہ آج دین زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر، اور کربلا زندہ ہے تو ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بنا پر، ان کی بنا پر، ورنہ حاکم اس واقعے کو چھپا دیتا۔ تو ظالم کی طاقت کوشش یہ تھی کہ ان کو قید بنا کر مختلف علاقوں سے گزارا جائے تاکہ لوگوں میں ایک ہیبت طاری ہو جائے، کوئی شخص آل محمد کا نام لینا پسند نہ کرے، کہ یہ عالم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی چیز سبب بن گئی کربلا کے مقصد کی تشہیر کی۔ پہلی تقریر شہزادی نے کوفے میں کی ہے، کربلا سے کوفہ لایا گیا ان کو، اور حاکم نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے ہر طرف سے لوگوں کو جمع کر دیا تاکہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم کتنے طاقتور۔ شہزادی کھڑی ہوئی خطبہ دینے کے، اور لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں جو یہاں تماشائی بنے جمع، تم نے سوچا یہ سر کس کا نظر آ رہا ہے؟ غور سے دیکھو یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر اس کا ہے جو کبھی رسول کے دوش پر ہوتا تھا، کبھی رسول کے آغوش میں ہوتا۔ پھر شہزادی نے جو امام کے فضائل بیان کرنا شروع کی تو لوگ اپنے سروں کو ٹکرا رہے تھے، جو دیواروں کے قریب تھے دیواروں سے اپنے سروں کو ٹکرا رہے تھے۔ ہائے کیسا غضب ہو گیا۔ اور شہزادی اس موقع پر کہا تھا، یہ خطبے میں موجود ہے، کہ اب رو رہے ہو؟ اس وقت کہاں تھے جب میرا بھائی کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصر، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح جن بستیوں سے گزارا جا رہا تھا، حاکم کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے۔ جب شہزادی کسی مجمع کو دیکھتی تھی کھڑی ہو جاتی تھی، ذرا غور سے اس نو کے نیزہ پر جو سر ہے اس کو دیکھو، دیکھو اس کے سر کے لب ہل رہے ہیں، سمجھو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ نواز رسول ہے۔ جن جن بستیوں سے شہزادی گزر رہی ہے وہاں پیغام حق کے اشاعت کرتی جا رہی ہے تاکہ جو لوگ بے خبر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا صالحہ ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو رسول کا نواسہ ہے، جو علی و فاطمہ کا بیٹا، اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے، دیار بدیار لے جایا جائے، بستی بستی لے جائے، قریہ قریہ لے جائے۔ اللہ اکبر۔ کل کی جو شہزادی تھی آج قیدی بن کر آ رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب مولا 19ویں رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں زخمی ہوئے اور مولا کو ایک گلیم میں رکھ کر گھر کی طرف لوگ لے جانے لگے تو ساتھ میں حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، عباس دلاور بھی تھے، محمد ابن حنفیہ بھی تھے، دوسری اولاد بھی تھی، پیچھے پیچھے نمازی بھی آ رہے تھے۔ جب میرے مولا اپنے گھر کے قریب پہنچنے لگے تو امام حسن سے کہا تھا، بیٹا ان نمازیوں سے کہہ دو اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا اور زینب ام کلثوم مجھے اس حالت میں دیکھیں گی انہیں اپنے رونے پر اختیار نہیں رہے گا۔ اے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ میرا دل چاہتا عرض کروں مولا 47 ہجری میں آپ نے گوارا نہ کیا کہ زینب کے رونے کی آواز نمازیوں کے کانوں تک پہنچے۔ اے میرے مولا 61 ہجری میں آئیے اور یہ منظر دیکھیے، یہی زینب ہے، یہی ام کلثوم ہے، کوفے کا بازار ہے، ہاتھا بہا بازیوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، کل جو شہزادی تھی آج قید ہی بن گئی۔ خدا بندہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک التماس آئی ہے کہ میری والدہ سیدہ خاتون رضوی شدید بیمار ہیں، آپ حضرات
سب مل کے دعا فرمائیں ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے علاوہ بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہماری یہ بہنیں بیٹیاں جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کو آل محمد کی تعلیمات کو دلوں میں اتارنے اور پھر بندگان خدا تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمانا، ان کے ذکر کو مقبول فرمانا، شہزادی کونین کو ان سے راضی فرمانا، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرمانا، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرمانا، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمانا اور ہمیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمانا۔ نجدی فتنے کو ناکام فرما، اس درسگاہ کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔